جانشین پیغمبر عاشق اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، جبکہ لقب صدیق و عتیق ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے ہی اپنے عمدہ اخلاق اور حسن معاشرت کی وجہ سے اپنی قوم میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو فوراً نور ایمان سے اپنے سینے کو منور کر لیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 38 سال تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے بعد تمام مخلوقات الہی میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شب معراج میں نے ہر آسمان پر اپنا نام یوں لکھا ہوا دیکھا، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر صدیق میرے خلیفہ ہیں، یعنی یوں ہر آسمان پر صدیق لکھا ہوا۔ 16 یا 18 سال کی عمر میں ہی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر و حضر میں اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب رہی، یعنی ان کا ساتھ نصیب رہا، یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی زیارت سے مشرف ہونے والا نہیں تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں 17 نمازیں پڑھانے کا شرف بھی حاصل کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، بیٹے، بیٹیاں، پوتے اور نواسے بھی شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ عشق رسول، خوف خدا، تقوی و پرہیزگاری، جانثاری، ایثار و قربانی میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارک کے ہر پہلو سے عشق و ادب رسول کی خوبصورت جھلک دکھائی دیتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ مصیبت زدوں کی غمخواری کرتے، ذاتی رقم ادا کر کے غلاموں کو ان کے ظالم آقاؤں سے خرید کر آزاد کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اتنی مالی خدمت کی کہ زبان رسالت پر یہ کلمات جاری ہو گئے، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہ دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سال ظاہری کے بعد تمام مہاجرین و انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل یعنی پہلے خلیفہ اپوائنٹ ہوئے، 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 22 جمادی الاخری 13 ہجری مطابق 23 اگست 634 عیسوی پیر اور منگل کی درمیانی رات مغرب و عشاء کے درمیان دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف کوچ فرمایا۔ بوقت وصال آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پہلو مبارک میں سپرد رحمت کر دیا گیا۔